استاد العلماء جانشین ولی کامل حضرت صاحبزادہ مفتی محمد نعیم اختر دامت برکاتہم العالیہ، تمام علماء دا مشکور ہاں کہ جو علماء کرام اور آپ حضرات اس بابرکت پروگرام کی تشریف لائے ہیں۔ کہتے ہیں لوگ تجھے دیکھ کے اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ وہی نقشے سامنے آپ حضرات ہیں، ہزاراں دل جس دی آواز تے اللہ کی یاد میں درد دے رہے، ہزاراں نہیں لاکھوں دل عشق مصطفیٰ میں دبو دین والے ہیں۔ میرے بڑے قابل احترام دوست کلاس فیلوی نے الحمدللہ اسی جامعہ تو دارالعلوم حبیبیہ رضویہ تو الحمدللہ فیض مفکر ملت حضرت علامہ پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب آپ تشریف لائے۔ میں دل دیاں گہرائیاں دے نال مشکور ہاں، اور بڑی بڑی دور تو لوگ حضرت نوں سنن واسطے تشریف لائے نے، لئیے تو فیصلہ آباد تو لاہور تو گجرانوالہ تو گاؤں تو، اور دیکھو نا ایک سامنے پنجاب پولیس کی نمائندگی کر رہے ہیں کھڑے ہو کے۔ میں نے آخیا تسی وردی پہن کے کیوں مسجد وچ یا اپنی پوزیشن نہ پکڑی کیوں؟ انہاں کہا جی میں اس واسطے اس صورت میں آنا چاہنا ہے کہ قبلہ مفتی صاحب کی پیر اجمل صاحب کی ایک بھی نظر ملتے پہ گی تو میرا بیڑا پار ہو جائے۔ اپنا نظریہ ہے وہ لے کے اپنا بغیر وردی تو بھی آ سکتے ہیں نا۔ انہاں کہا نہیں اس نے شہر تو نہ دیکھنا چاہے اتنے دیکھ ہی رہیں گے نا، محبوب کوئی نہ کوئی ادا تو دکھائی جاتی ہے نا تاکہ متوجہ ہو جائے۔ تو زیادہ وقت نہیں، کافی ٹائم ہو رہا ہے، میں مائک پہ درخواست پیش کریں میں تقریر مفکر ملت جناب محترم پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب نعرہ انتظار کرو۔ کافی دوست کہتے ہیں سنتے ہیں ٹی وی پہ سنتے ہیں، ویسے بھی دیکھ کر آج تو سامنے دیکھ رہے ہیں دیدار ہو رہا ہے ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام آپ نے استاذ گرامی کا بیان ماشاءاللہ سماع کر لیا ہے۔ میں بھی انہیں کے بیان سے استفادہ کرتا رہتا ہوں، یہیں سے چیزیں سیکھی ہیں، انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ حضرت صاحبزادہ محمد یار نقشبندی صاحب محنت والا کام کرتے ہیں، جد و جہد والا کام کرتے ہیں۔ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو روزانہ آ کے فجر جماعت کے ساتھ ویسے پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں باقی نمازوں کی نسبت ویسی حاضری کم ہوتی ہے۔ کوئی شخص پابندی سے مسجد آئے اور پھر پابندی سے تیاری کرے اور پابندی کے ساتھ قرآن مجید کا درس لوگوں تک پہنچائے تو اس میں زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی شامل ہو تو نظام چلتا ہے، اور یہ سارا کام اللہ رسول کے فضل سے ہی طے پاتا ہے۔ دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ دور جتنا زیادہ ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے، تشکیل اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ذرائع ابلاغ جتنے زیادہ ہمیں میسر آ رہے ہیں اتنا زیادہ ہم دین کے قریب جاتے ہیں، لیکن مختلف جہتوں سے مختلف صورتوں سے دین کے لبادوں میں ہی
لوگوں کے نظریات پر حملہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ پختہ دین اور پختہ علم ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو پختہ لوگوں سے دین سیکھتے ہیں۔ انسان چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سارے کاموں کے کچے ہوتے ہیں، بھائی اتنا فرق ہوتا ہے، کوئی تھوڑے زیادہ کچے ہوتے ہیں، کوئی تھوڑے کم کچے ہوتے ہیں۔ آپ جب ابھی طالب علم ہیں اور آپ میں وہ پختگی نہیں ہے تو ایسے شخص کی طرف چلے جانا جو بیچارہ خود بکھرے ہوئے نظریات کا مالک ہے، خود وہ کہتا ہے کہ میں پہلے کچھ کہتا تھا، کچھ عرصے کے بعد میرا ارادہ کچھ اور بن گیا ہے اور میری تحقیق جاری ہے، جانے وہ کل کیا کہے گا۔ تو ان لوگوں کے پاس بیٹھ کر دینی علوم حاصل کرنے چاہیے، جو ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں نا پہلے کچھ عرصہ پہلے یہ رواج تھا کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ MBBS ہو تو کافی ہے۔ اب فوری طور پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ یہ کس شعبے کا اسپیشلسٹ ہے، اور اگر اسپیشلسٹ ہے تو پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں کوئی پروفیسر ڈاکٹر بتاؤ، ایسا شخص ہو جس کی مہارت بھی ہو، تجربہ بھی ہو، کسی بھی شعبے میں ڈگری بھی چلتی ہے اور اس شخص کا ایکسپیرینس کتنا ہے یہ بھی چلتا ہے۔ ان علماء کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے، ان مشائخ کی طرف بڑھنا چاہیے جن کی بنیادیں مضبوط ہیں، جنہوں نے ایسی جگہ سے فیض پایا ہے جہاں سے مضبوط بنیادوں پر انہیں علم فراہم کیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ مسلمانوں کی جو دلچسپی ہے وہ بڑی مضبوط ہے۔ قرآن پاک سے مسلمان پیار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو مسلمان چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی صحیح قرآن مجید سیکھتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید کے اندر گہرائی بھی ہے اور گہرائی بھی ہے۔ اب اس کے لیے نیا نیا پھول حاصل کرنے کے لیے اور نئی نئی روشنی اس سے سیکھنے کے لیے بہرحال ہمیں ان لوگوں کی طرف بڑھنا چاہیے جو قرآن مجید کو پوری طور پر سمجھتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کچھ عرصے میں زیادہ تر ان نوجوانوں کی تعداد کے جو شوق رکھتے ہیں کہ ہم دینی علم حاصل کریں، تو وہ قرآن مجید کو کسی ایک جگہ سے پڑھنے کے بعد ہی، ایک پارہ پڑھنے کے بعد ہی، چند آیات کا ترجمہ یاد کر لینے کے بعد ہی وہ رائے دینی شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ پورے قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں، اس کے بعد آپ رائے قائم کریں۔ قرآن مجید میں ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے۔ قرآن مجید کے اندر کچھ ایسی آیات ہیں کہ جو خود کسی آیت کی تفسیر ہے، تو قرآن مجید کو تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ اساتذہ کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید کو، اور یہ روش پرانی ہے بزرگوں کی، زیادہ بات نہیں کرنی آپ کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کی دعا عطا فرمائی تھی، اور وہ دعا بھی کیسے ملی؟ فرماتے میں نے محبوب پاک علیہ السلام کے لیے نا ایک دفعہ وضو کا پانی رکھا تھا، اللہ کے رسول خوش ہو گئے اور کہا اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ پھر وہ قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے ہوئے۔ قرآن مجید مطلب آپ ایک آیت پڑھ لیں قرآن مجید کی، دو آیات پڑھ لیں، بجائے اس کے کہ آپ کا لطف دوبارہ ہو، آیات پڑھتے ہی آپ کو یہ لگے کہ وہ ہوئے یہ تو سارے مولوی غلط نکل آئے ہیں، میں نے قرآن پاک سیکھا تو ساری دنیا خراب نکل آئی۔ آپ بہت زیادہ منفی ہو جائیں، بہتر یہ ہے کہ آپ گہرائی کے ساتھ، وسوخ کے ساتھ ٹائم دے کر اس کا گہری نظر سے مطالعہ کریں اور اساتذہ کے پاس بیٹھ کر مطالعہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے قرآن مجید حضور سید عالم علیہ السلام کے فیض سے سیکھا۔ اکابر صحابہ کے پاس ہو جاتے تھے حضور کی اس دعا کے باوجود بھی، بڑے بڑے اکابر صحابہ کے پاس جاتے، دروازوں پہ جاتے، جا کے علم سیکھتے، اور پھر چونکہ ان کے پاس قرآن مجید کا علم تھا، پھر ان کو اعزاز یہ حاصل تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سمجھدار لوگوں کی میٹنگ بلاتے تھے تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بلایا گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں بعض لوگوں کے دلوں میں خیال بھی آیا کہ بچے تو ہمارے بھی ہیں،
لیکن اس کالی سیاہ زلفوں والے بچے کو آگے کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ عشق لگا سی کھیڈا کھیڈنے انہوں کھیڈا کھول دینا اس کو کیوں آگے بٹھایا جاتا ہے؟ اور فرماتے شاید حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ان لوگوں کے اس خیال کی کچھ وضاحت کرنا چاہتے تھے. آپ نے ان لوگوں پر نظر ڈالی اور فرمانے لگے یار ایک آیت کی ایک سورت کی تفسیر تو بتاؤ. یہ جو قرآن مجید کی سورہ مبارکہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ گئی اور نصرت حاصل ہو گئی، کامیابی ہو گئی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے میں خاموش تھا. مختلف لوگوں نے رائے دی، عمدہ لوگوں نے رائے دی. فرماتے ہیں سب کی بات سن کے نا حضرت عمر نے میری طرف دیکھا اور فرمانے لگے آپ بھی بتائیے اس آیہ مبارکہ کی سورہ مبارکہ کی تفسیر کیا ہے؟ اس میں اللہ کی طرف سے ہمیں کیا پیغام ہے؟ اللہ کی مدد آ گئی، کامیابی ہو گئی، کیا اس سے مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس بولے اور اس ترتیب سے بولے کہ لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئی. فرمانے لگے اس سورہ مبارکہ میں رسول پاک کے وصال ظاہری کی خبر دی. حضور کے وصال کی خبر ہے اس سورہ پاک میں کہ محبوب کریم علیہ السلام جس کام کی تکمیل کے لیے تشریف لائے تھے وہ مکمل ہو گیا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اب تو فوجوں کی فوجیں آنے لگ گئی دین، اب تو اور طرح کا معاملہ ہو گیا. فرمایا یہ سورہ مبارکہ بتاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کا وقت آ گیا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے میں بیان کر رہا تھا تو حضرت عمر کی آنکھوں کو بھی میں بھیگا ہوا دیکھ رہا تھا. آپ قرآن مجید جب ان لوگوں سے حاصل کرتے ہیں تو پھر یقین کی دولت ملتی ہے، پھر خیالات بھٹکتے نہیں ہیں بلکہ انہیں سیدھا راستہ ملتا ہے. پھر انسان بے سکونی سے نکل کے سکون کی طرف آ جاتا ہے. میں سورہ ابراہیم ایک دن دیکھ رہا تھا تو لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ وہاں علامہ سید محمود عروسی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے ایک جملہ پڑھا، اتنی تسلی ہوئی طبیعت کو. انہوں نے کیا خوبصورت بات لکھی ہے. فرمانے لگے رب فرماتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. ایک خوبصورت بات لکھی، لطف آ گیا. فرمانے لگے اس آیت کا لطف اس طرح بھی لے سکتے ہو کہ خواہشات کا ہجوم بے سکونی پیدا کر دیتا ہے اور جب انسان شکر کی طرف مائل ہوتا ہے تو اللہ اس کے دل کو سکون عطا فرما دیتا ہے. اس سے محسوس ہوتا ہے کہ خدا کا بڑا فضل ہے. اور اسی طرح عذاب ذکر اللہ تطمئن القلوب کے تحت حضرت صدر الفاضل رحمۃ اللہ لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں جو کہا گیا کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے تو فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وقت خدا کی رحمت کو یاد کرتے ہیں. اگر بیمار ہو تو ذہن بناؤ انشاءاللہ رب شفا عطا فرمائے گا. اگر کمزور ہو تو ذہن بناؤ اللہ طاقتیں عطا کرے گا. اگر تم کسی وجہ سے کسی جگہ پہ کسی شخص نے تمہیں تھوڑی دیر کے لیے دبا دیا ہے تو خدا کی رحمت پر امید رکھو، اللہ تمہیں طاقت عطا فرمائے گا. تو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ وہ موٹیویشنل اسپیکر کے پاس جا کے ہمارا بچہ بیٹھتا ہے اور 5,000 کی 10,000 کی سیٹ بک کراتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے مجھے ذہنی تسلی کے لیے ان سے کچھ باتیں سیکھنی ہیں. اور وہ بیچارے ڈھیر سارے ایسے ہیں جو زیادہ تر قصہ گو ہیں، زیادہ تر کسی اچھے ادیب کا جملہ ڈھونڈ کر لاتے ہیں اور لا کر کے وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو لوگ اس میں سکون محسوس کرتے ہیں. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنے چھوٹے سے اور محدود تجربے کی روشنی میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں. آپ صبح بیٹھ کے اپنے اساتذہ کے پاس اور جمعے والے دن بیٹھ کے اپنے بزرگوں کے پاس، میں بھی استاد صاحب سے کبھی ملنے آتا ہوں تو میں اس وقت بھی کچھ نہ کچھ سیکھ کے جاتا ہوں. میری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. کسی نہ کسی کتاب کی کوئی نہ کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہیں. ضرور محمد یار صاحب سے بتا میں نے کہا سالوں بیت گئے آپ مدرسے آتے ہیں تو ایک بات ان سے بھی میں نے سیکھی. کہنے لگے جس دن بھی آتا ہوں کوئی نہ کچھ ہے لے کے ہی جاتا ہوں. تو آپ کا جب ذہن بن جاتا ہے نا حصول کا، پیالہ سیدھا ہو تو خیرات
آ ہی جاتی ہے، لیکن جس بندے کا پیالہ سیدھا نہ ہو، جس آدمی کا مزاج ہی یہ ہو کہ میں نے کچھ لینا ہی نہیں ہے، کچھ پانا ہی نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جنہوں دینے ہم کٹھی دے چڑھنے چاہیے، لیکن پھر بھی تو کٹھے کرنے کے دینے، یہ کیسا فلسفہ ہے، پہلا کلار کے پھر کٹھے کرنے۔ چلے آپ کی ذوق کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، میں نے کہا ایک دوست کو منع کیا، میں کہا میرے پیسے نہ سوچ کے نہیں، میرا بڑا دل کرتا ہے میں سوچنے میں کہا پھر 5,000 والے سوچ، چلے اگر آپ کا دل کرتا ہے تو پھر اس سے نفع بولے نا کوئی، یہ کیا بات ہوئی، آپ 400 روپے لے کے آگے ساری لیول آپ نے اپنی طرف متوجہ کرا دی، سارے مولوی چھڑ کے پیسے والے بھائی بھی کرنا لگا، یہ کیا بات، اللہ ماشاء اللہ، ان چیزوں سے بھی تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے۔ تو جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ادھر ادھر جائیں گے اور پھر جو آدمی آپ کو کس طرف لگائے گا وہ بیچارہ خود جو ہے وہ پتہ نہیں اس نے کہاں سے کیا لیا ہے، چاہے جملے یاد کیے ہیں، کتاب و سنت کی طرف پڑھے، جمعے والے دن وقت پہ آئے، اور قرآن مجید جب سنایا جائے، کسی ایک آیت کی بھی تفسیر بیان کی جائے تو اسے غور سے۔ ایک بات اور عرض کرنی ہے، کر لوں کہ نہیں آ رہی آپ کو؟ میں نے بھی بڑی آ رہی ہے نا، کام پوچھے تو ایک اور ہمارے یہاں مزاج بنایا گیا ہے، ہم صوفیاء کے قائل ہیں، کوئی میں رات کو کہہ رہا تھا 1 بجے آیا ہوں، لیکن میں حضرت کرما والا شریف حاضری دیکھ کے فاتحہ پڑھ گیا، قائل ہیں ہم بزرگوں کے، اور انہیں کی نسبتوں سے سارا کچھ ملتا ہے، پر جو ذہن بنا دیا گیا ہے نا، آپ مجھے بتائیں، جلدی سے جواب دیجیے گا، بات مختصر کرنی ہے، جلدی سے بتائیے گا۔ ایک بزرگ ہے، نیک ہے ماشاءاللہ، اچھا جبہ پہنا ہے، اوپر کپڑا بھی لیا ہے، پگڑی بھی بڑی بڑھ لی ہے، جبہ بھی سونا ہے، تسبیح لے کے ایک کونے میں بیٹھے، اور دوسرے کونے میں ایک عالم دین کتاب لے کے دین پڑھانے بیٹھے، تو لوگ زیادہ کدھر جاتے ہیں؟ بابا جی کی طرف، بابا جی کیوں بنا؟ اس لیے کہ ہم نے انہیں یہ بتایا ہی نہیں، پوری طرح سکھایا ہی نہیں انہیں کہ بھئی جس طرح تسبیح پڑھنا تمہیں ثواب دے گا نا، اسی طرح وضو غسل کے مسئلے سیکھو گے تو یہ بھی عبادت والا کام ہے۔ ہم نے یہ سکھایا نہیں، بتایا نہیں، توجہ نہیں دلائی آپ حضرات نے۔ یہ میں تو کوئی گال سنائی سی، چلے میں مفتی صاحب سے لیے، ویسے مجھے ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ یہ ماشاءاللہ بڑی خیر ہے، بڑا آنا جانا ہے، تو میں نے نا ایک شعر ان کو سنا دیا تھا، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ سے ثبوت نہ منگو میں تھو کہ نظر کرم قد ہوئی، کہ میں جانا یا دل پر جانے غیر نہ جانے کوئی، میں مسکین پرانا خادم کسے پر ملی نہ ٹوئی، واسف یار نے نظر جو کی تھی پھر واسف ہی ہوئی۔ بات کو سمیٹنا ہے، آپ میری بات پر توجہ دیں گے۔ ہمارا یہ ذہن بن گیا کہ جناب وہ بابا جی ہیں، وہ اللہ والے ہیں، اور بعض ان پڑھ بابے کرتے بھی یہی کام ہے، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب کو نہیں جانا، بالکل دین کی بات نہیں سننی، انہوں پتہ ہے جنہوں پتہ لگ گیا تو مولوں نے بالکل نہیں ہونا، اس کو سمجھ آ گئی تو پھر تھوڑی آئے گا۔ جس طرح وہ کبھی وڈیرے دیہاتوں کے پرانے خود غرض وڈیرے اسکول نہیں بننے دیتے تھے کہ یہ پڑھ گئے تو ہماری بھینسوں کو چارہ نہیں کون ڈالے گا، اسی طرح بادشاہ پیر بھی مخالفت کرتے ہیں، یہ پڑھ گئے تو ہمیں کیسے پیر مانیں گے، بے علموں جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ۔ تو میرے عزیز دوڑ کر لوگ اس طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن جو سبق ہمیں حدیث پاک سے ملتا ہے اور جو سرور کائنات نے دیا ہے، میرے محبوب بھی مسجد میں تشریف لائے، ایک طرف لوگ اللہ کی یاد کر رہے تھے، ایک طرف ایک شخص علم کی باتیں بتا رہا تھا، حضور نے تائید کی دونوں محافل کی، فرمایا دونوں خیر کا کام کر رہے ہیں، اور پھر فرمایا چونکہ رب نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، یہ جملے کہتے ہوئے حضور اس محفل میں بیٹھ گئے جہاں رسول پاک کے دین کا سبق پڑھایا جا رہا تھا۔ تو نسبتاً ہمیں کچھ چیزوں کو اہمیت دینی چاہیے، نسبتاً ہمیں کچھ چیزوں پر توجہ کرنی چاہیے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ یہاں روز سویرے قرآن پاک کا درس ہوتا ہے، خوش نصیب ہیں، اور ہمارے استاد صاحب حضرت مفتی حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کچھ لوگوں کے پاس کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں، اتنی دیر تک انہیں اس بات کا لحاظ اور قدر نہیں ہوتی، لیکن وہ جب تھوڑے سے وہاں سے دور ہٹتے ہیں اور زیادہ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ میری اصل زیادہ مضبوط تھی،
میں جہاں بیٹھا تھا خواجہ نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک درویش کو نا یاتا رہتا ہے نا مریدوں شاگردوں کے دلوں میں خیال کہ وہ اس کو آستانہ کتنا کام ہو رہا ہے، فلانی مدرسے میں کتنا ہو رہا ہے، اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہی ہے۔ پھر درویش کے دل میں خیال آ گیا تو خواجہ صاحب نے اسے کہا تیری 10 دن ڈیوٹی پانی پاتا ہے، تیری 10 دن ڈیوٹی فلان جگہ ہے۔ جب تیسری جگہ بھیجا تو اس نے ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگا مجھے سمجھ آ گیا میں آپ کے پاس ہی ٹھیک ہوں، میں یہی ٹھیک ہوں جہاں آپ نے مجھے بٹھایا ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قبلہ استاد صاحب نے ایک بڑا سارا طبقہ ہے جن کو مضبوط عقائد کی طرف لگایا ہے، پختہ علم دیا ہے۔ بس آخر میں اتنی بات عرض کرتا ہوں، دعا کریں تا ابد آستانہ یار رہے، آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے۔ آخر دعوانا